تو یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ اب موجودہ برسر اقتدار اتحاد کے پاس کیا لاہ عمل ہے جس میں وہ ہمیں مشکلات سے بچا سکتی ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کا رابطہ آپ کی سینئر لیڈرشپ سے ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے، آپ نے جتنا برا بھلا کہنا ہے اپنے مخالفین کو کہتے رہیے، لیکن کوئی پلان تو ہمیں بتائیے کہ اب منی بجٹ کی پہلے بات ہو رہی تھی، اب ڈاکٹر عاصم ان کا بھی کرپشن کا کیس لگا ہوا تھا 17 ارب کا، اس کی بریت کی انہوں نے درخواست دے دی ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا، بریت کے درخواست دینے کے موقع پر کہا کہ منی بجٹ سے یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا، اب مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. سر کتنے سخت اقدامات اور کہاں تک جائیں گے؟ کچھ بتا دیں، ہم بھی کچھ تیاری کر کے بیٹھیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ آئی ایم ایف سے کے پروگرام میں جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی اور ان کو پاناما کے کیس میں نکالا گیا اور اقامہ کے اوپر نکالا گیا، بہانہ پاناما کا لگایا گیا. آج تک پاناما کے لوگوں کے نام سامنے نہیں آئے، صرف ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس وقت جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس کو تقریباً ہم خدا حافظ کہنے جا رہے تھے. پاکستان معاشی طور پر بہت بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن جو آئی ایم ایف کے سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ کے قرضے لیے گئے وہ خان صاحب نے لیے. ان قرضوں کے اوپر دستخط خان صاحب کے ہیں اور ان کے وزیر خزانہ کے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کہ خان صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ قیمتیں جو ہیں اشیاء کی وہ ہر مہینے بڑھیں گی، ہر مہینے مہنگائی بڑھے گی. ان شرائط کے اوپر خان صاحب نے وہ قرضے لیے. تو یہ تو ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ ظاہر ہے اس پروگرام کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جاتی مگر آپ نے روک دیا نا، مفتاح اسماعیل نے جاری کیا اس پروگرام کو اور اسحاق ڈار نے آ کے روک دیا. جو 3-4 مہینے گزرے اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا پاکستان کا. اب بتا دیں کہ آگے کیا ارادہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، روکا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی عوام کو بھی دیکھنا ہے اور پاکستان کے مسائل کو دیکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فیصلے، کڑوے فیصلے ضرور کرنے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جس پاکستان کو، جس ہنستے بستے پاکستان کو، جس معاشی طور پر ترقی کرتے پاکستان کو خان صاحب تباہی کی بھینٹ پر چڑھا کر چلے گئے، خان صاحب اس کو لوٹ پوٹ کر چلے گئے. اس کے لیے جب کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو پھر کئی بار سوچنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ مشکل وقت ہے، ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاشی حالات ٹھیک ہیں، لیکن اس معاشی تباہی کے ذمہ داران وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آئی ایم ایف سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان قرضوں کو ملک پر نہیں لگایا بلکہ صرف اس کو کھانے پر ہی. علی بھائی، میں آپ سے صرف یہ بتا دیجئے نا مجھے، معذرت کے ساتھ آپ پھر ان پر چلے گئے، بالکل جلسوں میں یہ باتیں کرتے رہیں، پریس کانفرنس میں کہیں، پروگرام میں بھی کر لیجئے چلیں، لیکن یہ تو بتا دیں کہ مزید کوئی ہمیں پتہ تو چلے ڈالر ابھی اور کتنا اوپر جانا ہے، ابھی مہنگائی مزید کتنی بڑھنی ہے، یہ صورتحال کتنی عرصے برداشت کرنی ہے؟ بات ڈالر کے اوپر جانے کی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ جناب ہمیں میں تو سستا جو ہے وہ تیل لینے کے لیے پاکستان کے لیے رشیا گیا تھا اور میرے خلاف سازش کر دی گئی. اب سستے تیل کے معاہدے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے سستی گندم کے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی بہتری کے ان گمبھیر حالات میں آج تو کوئی امریکہ سازش نہ ہی کسی امریکہ نے روکا ہے. اور ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل خود مختاری تو یہ ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ امپائر کی انگلی کی بات کی. خان صاحب نے تو ان لوگوں سے کے پی کے حکومت میں وہ چند گاڑیاں لینے کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھائے جن کو کہتے تھے سازش. وہ سمجھ نہیں آتی جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی آج وہ محسن نقوی پر پہنچی. لیکن پاکستان کی معیشت کی بہتر کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. جس طرح سے برے طریقے سے تباہی ہوئی، جس طرح سے ڈے ٹو ڈے فیصلے لینے پڑیں گے نا آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کلیئر کٹ نہیں کہا جا سکتا، آئی ایم ایف کوئی روڈ میپ، کوئی نقشہ پروگرام کو موجود آگے نہیں بڑھانا ہے ہوگا کہ اس معیشت کو کیسے آپ کی موجودگی ضروری ہے. نہیں، آئی ایم ایف کے الیکشن کا پروگرام نہ کو ہونا ضروری ہے، آگے بڑھانا ہوگا. عوامی مینڈیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے روڈ میپ اور نقشہ نہ ہوتا تو رشیا سے سستے پیٹرول کے، سستی گندم کے معاہدے کرنے کے لیے ہم نہ جاتے. اگر ہمارے پاس روڈ میپ نہ ہوتا. نہیں سر، تھا نا آپ کے پاس اگر روڈ میپ تو پھر یہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کو مشکل حالات میں ہماری قیادت نہیں نکالنا چلا جائے، اور پھر آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے.